تو میرے عزیزوں، اس وقت ضرورت ہے ہمیں سارے اختلافات سے باہر نکل کر کے، سارے فرقوں سے، سارے گروہوں سے، ساری تنظیموں سے، سارے مسلکوں سے اور ساری پارٹیوں سے باہر نکل کر کے ایک ہو جانے کی، ایک جٹ ہو جانے کی، ایک جھنڈے تلے جمع ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا، جب جب مسلمانوں میں انتشار ہوا، جب جب مسلمانوں میں اختلاف ہوا، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا اور مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں ہماری ناکامی۔ جب جب مسلمان متفق رہا، متحد رہا، کوئی طاقت اور کوئی حکومت مسلمان کا بال بیکا نہیں کر پائی، لیکن جب مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوا تو ہلکے پھلکے لوگوں نے اور کمزور لوگوں نے بھی اس مسلمان کو دبانا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ آج دیکھو، ہمارے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر کے، ہماری فرقہ وارانہ حرکتوں کا فائدہ اٹھا کر کے، ہمارا گروہوں اور مسلکوں میں بٹنے کا فائدہ اٹھا کر کے، ہمارا الگ الگ جماعتوں اور تنظیموں میں بٹنے کا فائدہ اٹھا کر کے کس طرح کا رویہ یہاں کی اقلیتوں کے ساتھ، یہاں کے کمزور لوگوں کے ساتھ، کمزور طبقے کے لوگوں کے ساتھ اور ہم مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اس ملک کے اندر برتا جا رہا ہے، اور کھلے عام ہمارے لیے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر ہماری حکومت بنتی ہے اور اگر ہمیں پاور میں آنے کا موقع ملتا ہے تو ہم ان کے ریزرویشن کو ختم کر دیں گے، ہم ان کی اس یوجنا کو ختم کر دیں گے، ہم ان مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے، ہم ان کو اس ملک سے نکال دیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ بیان کی جا رہی ہیں کھلے عام۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی مسلم دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ کھل کر کے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ جو کچھ ان سے بن پڑ رہا ہے، سارے کے سارے کام ان کے حق میں کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ملکی طور پر اور عالمی طور پر مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ بدماش ہوتے ہیں، یہ گھسپیٹیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر طرح سے ان کو بدنام کرنے کی کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا ہمارے آپسی اختلافات کا نتیجہ ہے، ہمارے گروہوں میں بٹنے کا نتیجہ ہے، ہمارا اپنے مسلکوں میں بٹنے کا نتیجہ ہے۔ دیکھو، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیعہ سنی ہو سکتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دیوبندی بریلوی ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے غیر مقلد اہل حدیث اور حنفی ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنا لیا ہے، لیکن دشمنوں کے لیے ہم سب مسلمان ہیں۔ جب دشمن ہمارے اوپر وار کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے یہ اہل حدیث ہے کہ حنفی ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس تنظیم سے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا کیا نظریہ ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، نہیں دیکھتا ہے۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ خان ہے، اس نے ہاتھ میں لال دھاگا نہیں پہنا ہوا، یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ مسلمان ہے، اس نے ٹوپی لگائی ہوئی ہے، یہ مسلمان ہے، اس نے کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی عورت نے برقع لگایا ہوا ہے، اس کے گھر کی مستورات نے برقع لگایا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے۔ بس اس کو دشمنی نکالنے کا کیا مل جاتا ہے؟ موقع مل جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ ہم کس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، کس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں اور کس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب کبھی بھی اسلام دشمن اور مسلمان دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو اپنا لقمہ تر بنایا ہے تو سب سے بڑی کمزوری جو ان کو اپنا نشانہ بنانے کے لیے ملی ہے وہ ہے ہمارا انتشار اور ہمارا اختلاف۔ کیوں؟ بریلویوں کے اوپر اگر کوئی اس طرح کا تشدد ہوا تو دیوبندی خاموش، ہمیں کیا کرنا؟ ان کا کام ہے۔ کیوں انہوں نے ایسا کرا؟ دیوبندیوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی مسئلہ بنا، کوئی پریشانی کھڑی ہوئی تو بریلوی خاموش، ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہمیں کیا کرنا، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ شیعوں کے اوپر کوئی مسئلہ بنا، بھیا یہ تو اسلام سے خارج ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ان سے۔ سنیوں کے اوپر کوئی مسئلہ بنا، بھائی ان کے نظریے اور عقائد ہم سے میل نہیں کھاتے، ہمیں کیا کرنا۔ ساری چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے اسلام دشمن طاقتیں ہمیں اپنا کیا بنا رہی ہیں؟ نشانہ بنا رہی ہیں۔ اندلس کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن جب وہ مسلمان پارٹیوں میں بٹ گئے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے تو انہی کا فائدہ اٹھا کر کے وہاں مسلمانوں کو ایسا نیست و نابود کیا، ایسا تباہ و برباد کیا کہ آج اندلس یعنی کہ اسپین میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے اختلاف، انتشار
اور آپسی جھگڑوں کا فائدہ اٹھایا وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی حکومت نے، اور اسی نقش قدم پر ہمارے ملک کے لوگ بھی چل رہے ہیں۔ اسپین نے جو کچھ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہی سب کچھ سیکھ کر کے یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں چل رہی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہمارے ساتھ میں ہے کہ جتنی پلاننگیں اور جتنی کوششیں ان کے ساتھ میں ہیں، اللہ کی قسم اتنی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارا ملک اس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں، اکثر و بیشتر دنیا کے ملکوں میں جمہوری نظام پایا جاتا ہے، تو سب سے بڑی جمہوریت جہاں پائی جاتی ہے وہ کون سا ملک ہے؟ ہمارا ملک بھارت ہے۔ اور اسی بنا پر یہ جمہوری ملک ہے کہ یہاں رہنے والے ہر انسان کو مکمل آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا پہنے گا، وہ کیا کھائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کیسا رہے گا، وہ کس مذہب کو فالو کرے گا، وہ اپنے مذہب پر کیسے چلے گا۔ کسی بھی انسان کو، کسی بھی حکومت کو اس پر روک لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ یہاں کے آئین نے، یہاں کے جمہوری حق نے اس کو حق دیا ہے۔ تو یہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اسلام دشمن حکومتیں ہیں، ان کی یہ پلاننگ ہے کہ اگر ہم اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ان مسلمانوں کی شناخت کو ختم کر دیں گے۔ ان مسلمانوں کو ہم یکساں سول کوڈ کے ذریعے عام شہریوں کی طرح، جن کو جینے کا، زندگی گزارنے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، اسی لیول میں لا کر کے کیا کر دیں گے؟ کھڑا کر دیں گے۔ ہمیں اپنا جو پرسنل زندگی گزارنے کا شریعت کے دائرے میں اور قانون میں جو حق ہمارے آئین نے ہمیں دیا ہے، ہر مذہب کے لوگوں کو دیا ہے، وہ آئین بھی اور وہ حق بھی ہم سے کیا کر لیا جائے گا؟ چھین لیا جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہمارے اختلاف اور ہمارے انتشار کی وجہ سے ہوگا۔